اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 17 اور 18 ان کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، حالت سفر میں اگر دشمنوں کے حملے کا خوف ہو تو صلاۃ قصر ادا کی جائے گی۔ دوسری بات، صلاۃ خوف ادا کرتے ہوئے یہ لازم ہے کہ مسلمان اپنے ہتھیار لیے رکھیں اور احتیاطی تدابیر اور حفاظتی انتظامات بھی کیے جائیں تاکہ دشمنوں کو حملے کا موقع نہ مل سکے۔ تیسری بات، امن و اطمینان کی جگہ پہ پہنچ کے باقاعدہ طور پہ مکمل صلاۃ ادا کی جائے۔ تمام مسلمانوں پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اوقات مقررہ کے مطابق نماز کا فریضہ ادا کریں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ یہ کتاب ایک طرف مقصد حیات کے اصول کی طرف رہنمائی کرتی ہے تو دوسری طرف ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں، اس میں امن و چین ہو، بھائی چارہ ہو اور ایک دوسرے کی بہتری کا خیال رکھا جائے۔ پانچویں بات، پیغام حق پہ عمل کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ قانون ربی کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اسے خود اس کا حساب دینا ہے۔ آخری بات، دوسروں پہ بہتان لگانا بہت ہی معیوب اور قابل تعزیر گناہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 17 اور 18 جو کہ آیات 113 سے 126 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک۔ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، بلا شبہ ٹھان لیا تھا ان میں سے ایک گروہ نے کہ بھٹکا دیں تمہیں۔ وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء، نہیں بھٹکا سکتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور نہیں ضرار پہنچا سکتے تمہیں کسی شے سے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتاب اور حکمت اور سکھایا ہے تمہیں جو نہ تھا تمہیں معلوم۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا تم پہ بہت فضل ہے۔ لہمت، ہمت باندھی، اور ہمت ہوتا ہے کہ کسی بات کا دل میں پختہ ارادہ اور قصد کر لینا۔ اللہ ماں کا سکھایا آپ کو، ٹاٹ شو۔ اب ذرا یاد کریں کہ ہمارا اس سے پچھلا رکوع اس بات پہ مکمل ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنے کسب کا خود ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی اپنا غلط کیا ہوا کام کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ دیتا ہے یعنی بہتان لگاتا ہے تو وہ پھر سخت گناہ گار ہے۔ اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں ایسے کردار موجود ہوتے ہیں جو غلط کاموں میں ملوث رہتے ہیں۔ ان کا الزام بڑے شد و مات کے ساتھ اس طرح سے دوسروں پہ دھرتے ہیں کہ ایک عام آدمی ان کی باتوں پہ یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ اب حق کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ خود تو راہ سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ سے دور کر دیں۔ اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل
یہ چیز انہیں برائی کی ایسی لہر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس رحمت اور فضل کے اصول کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کی کتاب یعنی قرآن کریم کے اوپر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پہ سنت مبارکہ کی روشنی میں عمل کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 175 میں ارشاد ہے، سو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور تھامے رہیں مضبوطی سے اس کو، تو وہ عنقریب داخل فرما دے گا انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور عطا فرمائے گا انہیں صراط مستقیم کی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، نہیں ہوتی خیر ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں مگر جو کوئی امر کرے صدقہ کا، کسی معروف کام کا یا اصلاح کا لوگوں کے مابین، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی یہ کرے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کو تو ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ نجوا نجو سے بنا ان کی سرگوشیاں یا ان کی رازدارانہ باتیں، دیر سیکرٹ اور پرائیویٹ کاؤنسل، اور اس طرح کی باتیں عموماً کسی چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اب کسی محفل میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرنا تو محفل کے آداب کے ہی خلاف ہے۔ اکثر اس طرح کی سرگوشی محفل میں ہونے والی بات سے الگ ہوتی ہے اور زیر بحث موضوع سے عدم توجہی اور عدم دلچسپی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کوئی خیر کی نہیں ہوں گی۔ بہرحال اگر یہ باتیں لوگوں کے معاملات کو بہتر بنانے یا ان کے مابین صلح صفائی کرنے کے مطابق ہوں، اور جو کوئی بھی ایسا کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ ایک اجر عظیم پالے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی شکاوت کرتا ہے رسول سے بعد اس کے کہ روشن ہو چکی اس پہ ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرتا ہے غیر مومنین کی راہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے پھرنے دیتے ہیں جدھر وہ خود پھر گیا اور ہم اسے منسلک کر دیں گے جہنم سے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ جو شاکک پھٹ کر الگ ہو جائے، نسلیے جوڑ دیتے ہیں، ساتھ لگا دیتے ہیں۔ رسولوں کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک منوان پہنچا دینا ہے۔ ان کی اپنی کوئی بھی غرض و غایت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ لوگوں سے کسی اجر کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی تو اسی بات میں ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ در حقیقت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی منہ موڑے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ نگران۔ اب پیغام حق کو قبول کرنے کی یا نہ کرنے کی ثوابدید ہر ایک کے پاس ہے، اور یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ اپنے اختیار کے مطابق ہر کوئی اپنی پسند کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ راہیں تو دو ہی ہیں، ایک ہے رسول کی بات کو تسلیم کر لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لینا، اور دوسری رسول کی بات سے انکار کر دینا۔ اب دونوں جب طرز عمل مختلف ہیں تو پھر دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں۔
اب جو کوئی بھی خلاف حق کرتا ہے وہ اپنے لیے خود ہی جہنم کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت فرما دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے، اس کو جو چاہتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعید، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تحقیق بھٹک گیا گمراہی میں بہت دور۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے مطابق ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی کو بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہرایا جائے۔ در حقیقت ما سوا اللہ کے کسی سے بھی توقع لگانا، کسی سے بھی امیدیں باندھنا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا باقی سب مخلوق ہیں، اور ساری مخلوق اپنے خالق اور مالک حقیقی کی محتاج ہے۔ کسی غیر اللہ سے احتیاج رکھنا گویا اسے خالق کے برابر درجہ دینے کے مترادف ہے، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں، اس کے علاوہ سب گناہ قابل مغفرت ہیں۔ سورہ البینہ آیت نمبر 6 کے مطابق بے شک جو کفر کر رہے ہیں اہل کتاب سے اور جو شرک کرتے ہیں جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے، یہی ہے جو بدترین خلائق ہیں۔ این یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے یہ اس کے علاوہ مگر مؤنثوں کو، وَإِن یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکارتے یہ مگر شیطان اڑیل کو، لعنہ اللہ، جسے لعنت کی اللہ نے، وقال لا تأخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور بولا میں ضرور لے کر رہوں گا آپ کے بندوں میں سے حصہ فرض قرار دیا گیا۔ اناسا زنانہ، کمزور جنس، صنف نازک، مادائیں، یا آپ انہیں کمزوریاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ مریدہ، دھن کا پکا، the one who persists۔ اب ان شرک کرنے والوں کی حرکتیں یہ ہیں کہ وہ مختلف دیویوں کو پکارتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو دراصل یہ کسی اور کی نہیں بلکہ شیطان کو پکارتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطنت ابلیس کی صفت ہے۔ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی۔ اس موقع پہ بجائے اپنے حرکت سے شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کے اس نے تکبر کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اسے مہلت دی جائے تو وہ بہت سے بندوں کو راہ راست سے بھٹکا دے گا۔ ان تفصیلات کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ موجود ہے، مثلا سورہ الاعراف آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18، اور سورہ الحجر یہ تذکرہ وہاں میں آیت نمبر 43 سے شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کے مطابق ابلیس نے کہا پھر ضرور آؤں گا ان پہ آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور نہ پائیں گے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے اللہ کے حضور لوگوں کو بھٹکانا اپنے لیے ایک فرض قرار دے رکھا ہے۔ وَلَوْذِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور بھٹکاتا رہوں گا انہیں، وَلَوْمَنَّيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور تمنائیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں ضرور امر دیتا رہوں گا کہ چیریں کان چوپایوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور امر دیتا رہوں گا کہ متغیر کریں اللہ تعالیٰ کے خلق کیے کو،
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ تو جو کوئی بنائے شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تحقیق وہ پڑا سری خسارے میں۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ، سو وہ کاٹ یا چیر دیں گے، سو دے وڈ ٹیئر اور دے وڈ کٹ۔ آذان کان کو کہا جاتا ہے، کان، ایئر۔ الانام مویشی، کیٹل۔ ابلیس نے جب اللہ کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی تو ساتھ ہی اس نے اپنے طریقہ کار کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں، جس کے مطابق وہ لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلا کے انہیں فریب دے گا، انہیں چوپایوں کے کان کاٹنے اور اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بدلنے کا کہے گا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 39 کے مطابق شیطان نے اپنے تخریبی منصوبے کی تفصیل کچھ یوں بتائی۔ بولا، اے میرے رب، جیسے آپ نے اغوا کیا مجھے، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور اغوا کروں گا ان سب کو۔ اب زمین کو مزین کرنے سے مراد جسمانی خواہشات کی طرف لبھانا یا انٹائس کرنا ہے۔ ابلیس لوگوں کو اپنی راہ پہ بلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کسی کے اوپر بھی اپنی مرضی مسلط کرنے کا اختیار نہیں ہے، جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100 میں ارشاد ہے، بے شک نہیں ہے اس کا زور ان پہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، دراصل اس کا زور ہے ان پہ جو دوستی رکھتے ہیں اس سے اور جو اس کے باعث شرک کرتے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور وہ ان کو تمنائیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہے وعدے شیطان کے مگر ایک جھانسا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پاتے وہاں سے بچ نکلنے کی جگہ۔ غرورا، فریب، جل، ڈیلیوژن، محیصا، فرار ہو کے کسی پناہ گاہ میں چلے جانا، یعنی اسکیپ۔ شیطان کے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دے، اور وہ اپنا کام مختلف چالوں سے سر انجام دیتا ہے۔ اس کی باتیں مان کر شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہیں اپنے کیے کی قرار واقعی سزا بھگتنی ہوگی، اور اس معاملے میں کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس وقت شیطان جس کے کہنے میں آ کے انہوں نے شرک کیا تھا، برے کام کیے تھے، اس کا مکالمہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 16 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مثال شیطان کی، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، تو جب وہ کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بری ہوں تم سے، میں خوف کھاتا ہوں اللہ تعالی رب العالمین سے۔ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں مزید وضاحت ہے، اور کہتا ہے شیطان جب چکا دیا جاتا ہے معاملہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، اور وعدہ دیا تھا میں نے تمہیں، تو میں نے خلاف کیا اس کے، اور نہ تھا میرا تم پہ کوئی زور بجز اس کے کہ میں نے دعوت دی تمہیں تو تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ بس مت ملامت کرو مجھے، ملامت کرو اپنے آپ کو۔ نہ میں فریاد رسوں تمہارا اور نہ تم فریاد رسو میرے۔ میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک بنائے رکھا، مجھے اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم داخل کر دیں گے انہیں باغوں میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں
رہتے رہیں وہاں اب تک۔ وعد اللہ حق کا، سچا وعدہ اللہ کا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ صادق اللہ تعالیٰ سے قول میں، اصدق زیادہ سچا، اس سے بڑھ کر سچا، قیلا بات میں، اپنے کہے میں۔ اب ان مشرکوں کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رسول کی باتوں کو قبول کیا، اس پہ ایمان لائے اور رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا، مخلوق خدا کی بھلائی میں سرگرم عمل رہے، تو ان کا انجام بہت خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق، وہ والے وعدے جو اللہ کی کتابوں کے مطابق یا اللہ کے رسولوں کے مطابق لوگوں کو ملتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ شیطان کے وعدے جھوٹے اور فریب، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے وعدے سچے۔ لیسا بِأَمَانِیِّکُم ولا امانج اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں کے مطابق۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی کرتا ہے عمل برا تو وہی اس کی سزا پاتا ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پاتا اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ نصرت کرنے والا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی عمل کرتا ہے صالح، مذکر ہو یا مؤنث، اور ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، بس یہی داخل ہوتے ہیں جنت میں، نہیں ہوتا ان پہ ظلم دل بھر۔ نقیرا ذرا سا، یہ کھجور کی گٹلی پہ ایک سفید نقطہ، ایز لٹل ایز اسپیک آن ڈیٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی معمولی۔ اب اس آیت میں عمل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ محض زبانی کلامی دعوے یا چند تمنائیں اپنے دلوں میں پال لینے سے اور ان کے خواب و خیال میں رہنے سے نہیں، بلکہ زندگی عمل سے عبارت ہے۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہر کوئی اپنی کوششوں کے مطابق نتیجہ پاتا ہے۔ قانون ربی کے مطابق برے افعال اور برے اعمال برے اثرات مرتب کرتے ہیں، جبکہ اچھے اعمال خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قانون مکافات کے مطابق بروں کا ٹھکانہ تکلیف دے، جبکہ اچھوں کا ٹھکانہ راحت کا دہ ہے۔ اور اس قانون کے مطابق ذرہ برابر نیکی یا ذرہ برابر برائی بھی چھپی نہیں رہ جاتی، اور نہ ہی کسی سے ذرہ بار ظلم کیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے احسن دین کس کا، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، اور وہ محسن ہے اور اتباع کرتا ہے ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خلیلہ، خلیل کا میننگ ہوتا ہے اپنا دوست، an intimate friend۔ اب اس آیت میں احسن طرز عمل کی نشاندہی کی گئی ہے، جو کہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنے کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا خلیل بننا چاہتا ہے تو پھر اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر طرح کے بت توڑنا ہوں گے جو اللہ اور بندے کے بیچ میں حائل ہیں، چاہے ان کا تعلق خاندانی رسم و رواج سے ہو،
معاشرتی قدروں سے ہو، دولت سے ہو، شہرت سے ہو یا اولاد سے ہو۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے رائے خدا میں سب کچھ قربان کرنے سے کبھی دریغ نہ کیا۔ رائے حق پہ چلنے والوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ میں جیسا حق ہے جد و جہد کرنے کا۔ اس نے چن لیا تمہیں اور نہیں رکھی تم پہ دین میں کوئی تنگی۔ ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اسی نے تمہارا نام رکھا مسلمان اس سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول تم پہ شاہد اور تم ہو جو لوگوں پہ شاہد۔ قائم رکھو صلاۃ اور اپنائے رکھو طریقہ زکوٰۃ، وابستہ رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے۔ بس کیا ہی خوب مولا اور بہت خوب نصرت فرمانے والا۔ یہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہماری نجات اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ، صاحب کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا: جب تک مومنین کتاب و حکمت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا رہتے ہیں، دشمنان حق کی رائے راہ سے بھٹکانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اکثر سرگوشیاں اور خفیہ مشورے خیر سے خالی ہوتے ہیں، الا یہ کہ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کے معاملات بہتر بنانا اور اس کے مابین صلح صفائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذمے پیغام حق لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور جو لوگ اس پیغام کو قبول نہیں کرتے اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان اپنے ہی ہاتھوں کر لیتے ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شرک کرنے والوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ قرار دے رکھا ہوتا ہے۔ دراصل یہ کسی اور کی نہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس نے لوگوں کو رائے راہ سے بھٹکانا اپنے ذمہ فرض قرار دے رکھا ہے، اور وہ اپنے مقصد برائے کی خاطر طرح طرح کی چالیں چلتا رہتا ہے اور لوگوں کو دل فریب وعدوں اور جھوٹی تمناؤں سے فریب دیتا ہے۔ ایسے فریب خوردہ لوگوں کا انجام جہنم ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے پیغام حق کو قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی اور اعمال صالح کرتے رہے، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بات محض تمناؤں کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، تو جو بھی ایمان لا کر اعمال صالح انجام دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔